کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اپنے رب کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح مشکل بنا دیا۔ نکاح کو آسان بنائیں، زیور جہیز مہندی کی لعنت کو ختم کریں۔ نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں۔ خوش رہنے کا فارمولہ: شکوے شکایت کم کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں۔ نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ہی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ بیوی سب سے گہری دوست ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسے راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر خود بخود بدل جائے گا۔ غصے کے جواب میں غصہ، گالی کے جواب میں گالی، بہتان کے جواب میں بہتان، سازش کے جواب میں سازش، نفرت کے جواب میں نفرت۔ یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے، جو دھیرے دھیرے تلخی، بد زبانی اور بد اخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ہماری اعلیٰ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر بنو مگر قصاب نہیں۔ ہاؤس جاب میں ضرور سیکھو، مگر جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ لیڈی ڈاکٹر ضرور بنو، مگر 10,000 روپے کی خاطر نارمل ڈیلیوری کی آپریشن کر کے کسی کا گھر برباد نہ کرو۔ پرائیویٹ کلینک میں جس طرح مریضوں کا چیک اپ کرتے ہوں، بالکل اسی طرح گورنمنٹ ہسپتال میں بھی چیک اپ کرو۔ کمیشن لے کر کسی کو غلط میڈیسن ایڈوائس نہ کرو، کیونکہ ایک دن سب نے مرنا ہے۔ حرام پیسوں سے اپنی اولاد کی پرورش کرو گے تو یہی اولاد آپ کا نافرمان ہوگا اور بڑھاپے میں آپ کو لات مار دے گا۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔
انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ قبرستان میں ایک قبر پر اپنا بستہ پھینک کر ایک بچہ قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا، اٹھو نا ابو، ٹیچر نے کہا ہے کہ فیس لے کر آنا، نہیں تو اپنے ابو کو لے کر آنا۔ یہ سن کر ساتھ والی قبر پر فون پر کسی پھول والے سے ہزاروں روپیوں کی پھولوں کی چادر لینے کے لیے بات کر رہے شخص نے فون پر کہا، نہیں چاہیے بھائی، پھول ادھر ہی مل گئے ہیں۔ وہ پیسے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر بولا، بیٹا یہ لو، تمہارے ابو نے بھیجے ہیں، کل اسکول جانا اور اپنی ٹیچر کو دینا۔ دوستو، فالتو کی رسموں کو چھوڑیں اور کچھ زندہ انسانوں کی خدمت کیجیے، آپ کو اور قبر والے کو دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال دراز کرے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے آپ کی تصویر اچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے نا جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں۔ وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے، اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد احساس ہے، بنا احساس کے تعلق بے معنی اور وقت گزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ پیلے کر کے ساتھ لے جانے والا ناپسندیدہ مرد منہ کالا کر کے چھوڑ جانے والے محبوب سے لاکھ درجے بہتر ہے۔